بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ ناظرین، گزشتہ لیکچر میں ہم نے قرر کے حوالے سے بنیادی معلومات، قرر کے بارے میں قرآن و حدیث کا استدلال، قرآن و حدیث سے جو استدلال ہے وہ، اور قرر کی جو ہے دیگر بنیادی تفصیلات کو جانا تھا۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم قرر کی دیگر معلومات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو یہ قرر کے حوالے سے قرر کی سیریز کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ناظرین، قرر کے بارے میں یہ جاننا بڑا ضروری اور بہت اہم ہے کہ قرر کب مؤثر ہوتا ہے اور کب مؤثر نہیں ہوتا، اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی اعتبار سے قرر کی دو قسمیں بنتی ہیں، یعنی ایک قرر مؤثر اور ایک قرر غیر مؤثر۔ تو قرر مؤثر سے مراد وہ قرر ہے جس کا اثر عقد میں ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے عقد فاسد یا باطل ہو جائے۔ جیسے اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ہوا میں موجود پرندے کی اگر بیع کر دی جائے، مثلا ایک پرندہ اڑا جا رہا ہو اور ایک شخص یہ کہہ دے کہ یہ 100 روپے مجھے دو تو میں آپ کو یہ پرندہ بیچ دیتا ہوں، یعنی میں پرندہ پکڑ کے دے دیتا ہوں۔ ابھی اس نے پرندہ پکڑا نہیں، اس کے ہاتھ میں نہیں، اور وہ پرندے کو بیچنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ اس پرندے کے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پرندہ وہ پکڑ پائے گا یا نہیں پکڑ پائے گا، وہ اس کی دسترس میں آئے گا یا نہیں نہ آئے گا، وہ اس کو ادا کر پائے گا خریدنے والے کو یا نہیں کر پائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ تو ایسی غیر یقینی صورتحال جو کہ خود عقد کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اسے قرر مؤثر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں قرر مؤثر ہوتا ہے تو وہاں اس کا حکم بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی وہ جائز نہیں رہتا۔ اسی طرح سے دوسری جو اس کی قسم ہے اسے قرر غیر مؤثر کہتے ہیں۔ قرر غیر مؤثر یعنی وہ قرر کہ جس کا عقد اثر میں ظاہر نہ ہو اور عقد کے اندر اس کے پائے جانے کے باوجود بھی عقد صحیح رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جیسے گھر کی بنیاد میں پایا جانے والا قرر، یہ اس کی اور مثالیں بھی ہیں۔ اس کی مثال یہ آسان یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جیسے کوئی اپنے بچے کو یہ کہے کہ اگر تم پہلی پوزیشن کلاس میں اسکول میں حاصل کر لو تو میں تمہیں ایک بہت عمدہ گفٹ دوں گا۔ اب اگر بچہ وہ پوزیشن حاصل کر بھی لے تو چونکہ ابھی اس نے پتہ نہیں ہے اس بچے کو کہ وہ عمدہ گفٹ کیا ہوگا، وہ باپ کی دعا ہوگی، وہ کوئی اچھی سی چیز ہوگی، کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی قرر ہے، لیکن یہ قرر جو قرر کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یعنی عقد معاوضہ ہونا اس میں نہیں پایا جاتا، تو یہ قرر جو ہے وہ غیر مؤثر ہوتا ہے۔ تو غیر مؤثر کی یہ تفصیل ہے۔ خلاصہ اگر اس سلائیڈ کا نکالا جائے تو وہ یہ کہ قرر کے مؤثر ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، اگر وہ شرائط قرر میں پائی جائیں اور قرر کے پائے جانے کی وجہ سے عقد کے اندر فساد یا بطلان آ رہا ہو تو وہ قرر مؤثر کہلائے گا، بصورت دیگر وہ قرر غیر مؤثر کہلائے گا۔ اب ضروری ہو جاتا ہے کہ قرر مؤثر جب وہ قرر ہے جس کے اندر مؤثر ہونے کی شرائط پائی جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ قرر کے مؤثر ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں۔ چنانچہ بنیادی طور پر یہاں پہ 4 شرائط ایسی ذکر کی جاتی ہیں کہ جن کا پایا جانا قرر کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ قرر کثیر ہو، قلیل نہ ہو۔ جسے ہوا میں موجود پرندے کی بیع، جیسے ہم نے گزشتہ تذکرہ کیا، اب اس کے جو قرر ہے وہ قرر کثیر ہے، یعنی قرر کثیر کیا ہوگا، قرر قلیل کیا ہوگا،
اس حوالے سے جائزہ لیتے ہیں کہ فقہا نے کوئی ضابطہ بتایا ہے یا کیا اس کی تفصیل ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لگا بندہ کوئی ضابطہ کوئی اصول اس حوالے سے نہیں ہے۔ البتہ چونکہ لگے بندے ضابطے کے نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ مختلف طرز کا معاملہ کرتے ہیں، مختلف جو ہے قسم کا غرر وہ برداشت کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کا غرر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا۔ وہی غرر ایک علاقے میں قابل برداشت ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں قابل برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی وہی غرر جو ہے وہ ایک منڈی میں قابل برداشت ہوتا ہے، ایک مارکیٹ میں قابل برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بازار میں اس غرر کو جائز سمجھا جاتا ہے، روا رکھا جاتا ہے، دوسرے غرر کو روا نہیں رکھا جاتا۔ تو اسی اعتبار سے شریعت نے کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں دیا، بلکہ اس پورے معاملے کو مارکیٹ پہ چھوڑا ہے۔ لہٰذا اگر کسی معاملے میں ایسی غیر یقینی صورتحال یعنی غرر پایا جائے کہ لوگ اس میں تسامح سے کام نہ لیتے ہوں، یعنی اس پہ برداشت اس کو نہ کرتے ہوں اور باہمی نزاع کا ذریعہ بن جاتی ہو وہ صورتحال، تو ایسی صورت میں وہ غرر کثیر کہلائے گا، وہ غرر کثیر کہلائے گا۔ اور اگر لوگ اسے تسامح سے کام لیتے ہیں اور باہمی نزاع کا ذریعہ نہیں بناتے تو اس صورت میں وہ غرر قلیل کہلائے گا۔ جیسے ہم نے گزشتہ ایک مثال دی کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو بیچ دیا، اب جو ہے اگر وہ اس کو خرید پایا، اس کو پکڑ پایا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ پکڑ پایا تو ایسی صورت میں یقیناً خریدار نے پیسے دیے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جھگڑے گا بھی، اس کے ساتھ لڑے گا بھی اور بات نزاع تک بھی لے کے جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غرر کثیر ہے اس میں۔ اور اگر دوسری جو ہم نے مثال دی غرر قلیل کی، یعنی غیر مؤثر ہونے کی، کہ اگر کوئی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تم قابل اپوزیشن لے کے آؤ تو میں تمہیں انعام دوں گا، عمدہ گفٹ دوں گا، تو جب وہ بعد میں گفٹ نہ بھی دے تو بچہ جو ہے وہ اس کو ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نہیں کہا تھا کہ تمہیں گفٹ دوں گا، تو میں تم سے بدلے میں کوئی چیز لے تو نہیں رہا ہوں، یہ تو تمہارے فائدے کی چیز تھی، تو میں اب تمہیں گفٹ نہیں دے رہا۔ تو اس کے خلاف بچہ عدالت نہیں جا سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ایک موٹیویشنل چیز ہے، ایک انعام کی چیز ہے۔ تو اس طرح کے جو غرر ہوتے ہیں وہ غرر قلیل ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس شرط کا کہ غرر کثیر اگر پایا جائے گا تو وہ غرر مؤثر ہوگا۔ غرر کثیر کا کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو مارکیٹ پہ چھوڑا ہے۔ مارکیٹ سمجھتی ہے کہ یہ غرر کثیر ہے تو وہ غرر کثیر ہے، مارکیٹ سمجھتی ہے کہ یہ غرر قلیل ہے تو یہ غرر قلیل ہے۔ غرر کے مؤثر ہونے کی دوسری شرط غرر وہ یہ ہے کہ غرر عقد کے اندر اصالتاً پایا جائے، ضمناً نہ پایا جائے۔ اصالتاً پایا جائے، ضمناً نہ پایا جائے کا مطلب یہ ہے کہ جو کور کنٹریکٹ ہے، جو کور جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہے، اس ٹرانزیکشن میں جو ہے وہ عقد غرر پایا جا رہا ہو، جو سب ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر غرر پایا جا رہا ہو تو وہ غرر غیر مؤثر ہوگا۔ جیسے ایک گائے اگر بیچی جا رہی ہے اور وہ گائے اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، تو اصل مقصود یہاں پہ گائے ہے، کور کانٹریکٹ جو ہو رہا ہے، کور ٹرانزیکشن جو ہو رہا ہے، مین ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہے وہ گائے کی ہو رہی ہے، اس کے بچے کی نہیں ہو رہی۔ اب گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، زندہ ہے مردہ ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ اصل نہیں ہے، وہ ایک سب چیز ہے، ایک ذیلی چیز ہے، اس لیے اس کے اندر جو غرر ہوگا وہ قابل برداشت ہوگا۔ اور البتہ اگر گائے کے اندر ہی غرر ہے، اس کی صفات معلوم نہیں ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ معلوم نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ غرر مؤثر ہوگا۔ بعض دفعہ اچھا ایسا کیوں ہے کہ ضمناً اگر کوئی چیز پائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لی جاتا ہے، اس میں غرر کو مؤثر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جب ایک چیز جس چیز پہ
اس لیے کہ جس چیز پہ فوکس ہوتا ہے ہمیشہ اسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، چنانچہ جب جو چیز اصل ہوتی ہے اسی پہ فوکس ہوتا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور ضمنی اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضمنی ہوتی ہیں، ضمنی چیز تو ویسے ہی مطلوب نہیں ہوتی بلکہ وہ اضافی چیز ہوتی ہے، ایک جزوی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ شرعیہ کام لاگو نہیں ہوتے جو اصل چیز پہ لاگو ہوتے ہیں، اس لیے اصل چیز کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر غرر عقد کے اندر اصالتاً پایا جائے، یعنی اصل جو مین فوکس ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر پایا جائے، پھر تو وہ مؤثر کہلائے گا، اور پھر اگر اس میں نہ پایا جائے تو پھر وہ مؤثر نہیں کہلائے گا۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ عقد کے واقعی ضرورت اور حاجت نہ ہو۔ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے کیے جانے والا عقد اگر اس کے اندر غرر ہوگا تو وہ مؤثر نہ ہوگا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ عقد ضروری ہو، ضرورت اردو کی اور ضرورت عربی کی، ان دونوں میں لفظوں میں فرق ہے۔ عربی میں ضرورت حاجت کے معنی میں ہے، یعنی جس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور اردو میں ضرورت کے معنی میں ہے کہ جو پوری ہوگی تو ہو گئی، نہ پوری ہوئی تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو شریعت نے حاجت اور ضرورت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اصول کے خلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس کو جائز قرار رکھا ہے۔ چنانچہ جیسے بیع سلم ہے، بیع سلم یہ ہوتی ہے کہ جس میں پیسے پہلے دے دیے جاتے ہیں اور جو مال ہے وہ بعد میں ملتا ہے۔ چنانچہ جب بیع سلم کا حکم نازل ہوا تو اس سے پہلے لوگ سودی معاملہ کرتے تھے۔ سودی معاملے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ چونکہ اکثر کاشتکار مدینہ میں اور ادھر ادھر رہتے تھے تو وہ مہاجروں سے جا کے سود لیتے تھے اور اپنی فصلیں اگاتے تھے، اور پھر جب فصل آ جاتی تھی تو کئی گنا سود واپس کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں امت کو یہ عقد دیا کہ یہ اس طرح سے معاملہ کیا جائے کہ پہلے پیسے لے لیے جائیں اور وہ پیسے سود کے ساتھ واپس نہ کیے جائیں، بلکہ وہ پیسے جو فصل اگے گی اس فصل کے اندر ایک خاص مقدار کا جو ہے وہ معاملہ کر لیا جائے۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ 1,00,000 روپے مجھے دے دو، میں آپ کو 1 من کھجوریں جو ہے وہ دوں گا جب میری فصل آئے گی۔ تو وہ اگر اس کی فصل میں سے من کھجوریں ہو گئی تو وہاں سے دے گا، ورنہ سیزن کے وقت وہ کہیں سے بھی خرید کے دے گا۔ اس میں پیسے دینے والے کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو اچھی قیمت میں مواد میں مال مل جائے گا، اور بیچنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ اس کو وقت پہ پیسے مل جائیں گے تاکہ وہ کاشتکاری اور دیگر ضروریات میں اس کو صرف کر سکے۔ چنانچہ یہ عقد ایسا ہے کہ جو ایک ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ورنہ اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر پیسے دیے جا رہے ہیں اور 6 ماہ کے بعد فصل آئے گی تو معلوم نہیں ہے وہ فصل کیسی ہوگی، کیا تفصیلات ہیں اس کی، تو غیر یقینی صورتحال وہاں بھی جو ہے پائی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایسا عقد ہے جو پہلے ہی ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ تو آلریڈی ایکسیپشنل کیس ہے، تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ غرر مؤثر نہ ہوگا۔ چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ غرر جو ہے وہ عقد معاوضہ، یعنی مالی معاملات جو ایک دوسرے کے اوپر بیس کرتے ہیں ان میں پایا جائے، عقد غیر معاوضہ میں نہ پایا جائے۔ عقد معاوضہ، عقد غیر معاوضہ کیا ہوتی ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ عقد معاوضہ سے مراد کسی چیز کا اس طور سے جو ہے وہ لین دین ہے کہ وہ چیز ایک دوسرے کے اوپر بیس کرتی ہو۔ لہذا عقد معاوضہ میں ایسا ہوتا ہے کہ متعاقدین ایک دوسرے کو کچھ چیز لیتے دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا معاوضہ قرار پاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اس کو ایک رقم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ چیز لیتا ہے، اور وہ چیز جو ہے جو بیچنے والا ہے وہ اپنی چیز دیتا ہے، اس کے بدلے میں رقم لیتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کا عوض بنتی ہیں چیزیں۔ تو جس معاملے میں ایک دوسرے کا چیزیں عوض بن رہی ہوں اسے عقد معاوضہ کہا جاتا ہے۔ بیع کی تمام اقسام اور جتنے بھی معاملات جو ہیں وہ اکثر کاروباری جو معاملات ہیں وہ سارے
عقد معاوضہ میں آتے ہیں۔ چنانچہ اگر عقد معاوضہ میں جو ہے وہ غرر پایا جا رہا ہوگا تو وہ مؤثر ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہم نے جتنی بھی اس کی مثالیں دی ہیں خرید و فروخت والی، وہ ساری عقد معاوضہ کی مثالیں ہیں۔ عقد تبرع کیا ہوتا ہے؟ جو عقد معاوضہ کی یعنی عقد کی دوسری قسم ہے۔ عقد تبرع سے مراد یہ ہے کہ جس میں لین دین پایا جائے لیکن وہ کسی دوسری چیز کے بدلے میں نہ پایا جائے۔ جیسے ایک شخص کسی کو ہدیہ دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص کسی کو ہدیہ دیتا ہے اور وہ شخص پھر کسی اور وقت میں اس کو ہدیہ دیتا ہے، تو اس طرح سے جو ہدیے کا لین دین ہے، ایک شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے، ایک شخص کسی کو اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایک شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر کچھ دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے، دونوں طرف سے کچھ لین دین نہیں پایا جا رہا، تو یہ سارے معاملات عقد تبرع کہلاتے ہیں۔ تو عقد کے اندر اگر عقد معاوضہ ہے تو غرر مؤثر ہوگا، عقد تبرع میں غرر مؤثر نہیں ہوگا۔ شروع میں ہم نے جو مثال ذکر کی تھی، بچے کو یہ کہنا کہ تم اچھی پوزیشن لے آؤ تو میں تمہیں کوئی چیز لے کر دوں گا، اچھا گفٹ دوں گا، تو یہ عقد تبرع ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ غرر مؤثر نہیں ہوتا۔ خلاصہ اگر نکالا جائے عقد کے مؤثر ہونے کی شرائط کا، تو وہ یہی ہے کہ عقد کے اندر وہ غرر مؤثر ہوگا جو غرر کثیر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ عقد ضروریہ میں نہ پایا جا رہا ہو، اور نمبر 3 یہ کہ وہ غرر جو ہے وہ اصالتاً کسی چیز میں پایا جا رہا ہو، وہ ضمناً نہ پایا جا رہا ہو، اور نمبر 4 یہ کہ وہ عقد معاوضہ میں پایا جا رہا ہو۔ تو یہ 4 شرائط اگر غرر میں کہیں پائی جاتی ہیں تو وہ غرر مؤثر ہوگا، اور اگر یہ 4 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو پھر وہ غرر مؤثر نہ ہوگا۔ امید ہے غرر کا حکم، چونکہ اب ہم تفصیل جان چکے ہیں کہ غرر کہتے کسے ہیں، قرآن و سنت سے غرر کا ثبوت ہے، اور غرر کب مؤثر ہوتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے، تو اب غرر کا حکم بھی جاننا چاہیے کہ ایسا غرر جس کے اندر غرر مؤثر ہونے کی 4 شرائط پائی جائیں تو وہ غرر ناجائز ہے، اس غرر پر مشتمل معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ اور عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسا معاملہ کرنا عقل بالباطل، یعنی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا تھا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو یعنی کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے، اس لیے یہ معاملہ ناجائز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی اس کے اوپر ہیں کہ یہ غرر والے معاملات ناجائز ہیں، تو اس لیے اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے اس لیکچر میں ذکر کی، اگر کہیں پہ غرر پایا جاتا ہے تو وہ غرر ناجائز ہوگا۔ امید ہے آپ کو معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا۔ یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آسان سے آسان کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور سمجھ کر آپ اپنے معاملات میں ان چیزوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔